کیا علی مدد. الوائز ابو علی وائز نمبر 85. یا علی مدد گورے گاؤں کی جماعت سکھیا بات رہا. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. بھرم تو بھانگے پھیرا تو چلے جو جائی پوچھو ستگور نو گنان مگتا پھل پیارے لئے جارے گر کیجے حاضر امام پر صلوات پڑھو مومنو. میں انٹر ہوا کہ گنان بولا جاتا تھا. کتنا اچھا گنان ہے. گرو مرشد انسان اس لیے بناتا ہے کہ وہ اس کو دوربانی دے دے اور جو وہ خود نہیں جانتا وہ گرو مرشد اس کو بتا دے. بچہ اسکول جاتا ہے، ماسٹر کہتا ہے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، بچہ قبول کرتا ہے. گھر آ کے اگر اس کا کوئی بھائی یا باپ یا ماں کوئی بولے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو کہتا ہے نہیں، میرے ماسٹر نے کہا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. گرو شیشیہ استاد اور اس کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے اندر ایک قسم کا سبند ہوتا ہے. یہ سبند ہوتا ہے، ایک لینا چاہتا ہے ایک دینا چاہتا ہے. اسٹوڈنٹ ہے وہ سیکھنے کو آیا، لینے کو آیا، اور استاد ہے وہ دینے کے لیے ہے. ہمارے گنان کے اندر اتنا بہت علم ہے، دنیا کا بھی دین کا بھی، کہ اگر ہم اپنے زندگی کو اپنے جیون دھورن کو مرشد کے کہنے پہ چلا لیں تو ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوگی. اسی لیے ہر زمانے کے اندر ہم اسماعیلیوں کے اندر ایک امام ایک مرشد ہمارا مالک موجود رہا. ہر زمانے میں نہیں سمجھنا کہ رسول اللہ سے ہماری امامت چلی یا رسول اللہ سے ہمارا مذہب چلا یا رسول اللہ کے وقت سے ہماری پیری چلی. دینداروں، رسول اللہ سے پہلے بھی اسماعیلی مذہب تھا، نبی کے پہلے بھی امامت کا نور تھا، اور نبی کے پہلے بھی مرشد کا جو پیر ہے اس کا نور تھا. یہ نبی پیر ہے، علی ہمارا امام ہے. زمین و آسمان بنا، چاند ستارے، یہ سب کچھ جو ہے وہ گرو مرشد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. چندوں نے سورج پون نے پانی مارا گر سمتول نہ کوئی ایک جیو جی جی رے بھائی رے. چاند سورج زمین آسمان جو کچھ بھی پون پانی ہے میرے گر جیسا کوئی نہیں. گر دیوا گر چاندرنا سچا گر دیپک دریا گر دیوا گر چاند
سچا گر دیپک دریا گرا بنا تالا مردو نہ کھلے توڑے بھرے رہنا بھنڈار اجیانا ساری تیرا پنتھ گھنا ویرا مارا دھرمی ترے جیوڑا نہ ڈرے شاہ جی. ہمارے پیروں نے ایسی ایسی وانی اچھلی ہے کہ انسان سنے نا تو دل خوش ہوتا ہے اور سمجھے تو دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے. یہ بشمس کا گنان ہے, پنجابی گنان ہے. کہتے ہیں کہ وہ جو گڑ ہے نا, گڑ دیوا ہے کہ اس کی روشنی میں ہم راستے پہ چلتے ہیں. گڑ دیوا, گڑ چاند رنا. جیسے چاند کی روشنی ہے ایسا گرو ہے, وہ چاند کی روشنی کی طرح ہے. سچا گرو دیپک دریا. گرو جو ہے وہ دیوا بھی ہے, دیپک بھی ہے. دیوا کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے ہاتھ میں لے کے راستے میں سفر کرے, اور دیپک کہتے ہیں کہ جو گھر کے اندر ایک جگہ رکھ دیا تو آخا گھر اجاس ہو گیا. مرشد ہے وہ دریا کی طرح ہے کہ جب ایک انسان دریا میں ندی میں نہاتا ہے اس کی سب میل نکل جاتی ہے, اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں. دریا کے اندر سے موتی نکلتے ہیں. دریا بہت اونڈا ہوتا ہے, مطلب کہ گرو مرشد کی ٹھا کوئی پا نہیں سکتا. مگر گرو کے بغیر تالے بھی نہیں کھلتے. توڑا کہتے ہیں خزانے کو, توڑے بھرے رہن بھنڈار. خزانے بھرے ہوئے ہیں لیکن مرشد کے حکم کے بغیر ہم وہ خزانے تالے کھول کے لے نہیں سکتے. یہاں مطلب ہے علم کا. علم لینا ہے. علم ایک خزانہ ہے کہ جو گرو مرشد سے ملتا ہے. ہمارا بہت ہی اچھا نصیب ہے کہ حضرت امام جیسا مالک ہمیں ملا اور حضرت امام کی دولبنی کے اندر ہم جیتے ہیں. دنیا کا کوئی گرو مرشد آج بھی اور آج کے پہلے بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جس نے اپنے مریدوں کے لیے اتنا کام کیا ہے, زحمت اٹھائی, دکھ اٹھائے, تکلیفیں اٹھائی اور اپنے بچوں کو, اپنے روحانی بچوں کو وہ دنیا کے اندر دولبنی دیتا رہا. اس مولا کو ایسا کوئی دنیاوی لالچ نہیں. دوسرے جو گرو مرشد ہیں وہ پیسہ بٹورنے کی بات کرتے ہیں. ہمارے اندر بھی بہت سے ایسے بھائی بہن خاص طور پہ جوان نکلتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہمارا دھرم تو پیسے کے اوپر ہے. ابھی پیسے کے اوپر, ہمارا دھرم پیسے کے اوپر نہیں ہے. ہمارا دھرم قربانی کے اوپر ہے. ہمارا مذہب اسماعیلی مذہب پیسہ نہیں مانگتا, جان مانگتا ہے. جان جو دے سکتا ہے وہ سچا مومن ہے. ہمارے مذہب کے اندر ایسی آج تک کوئی بات نہیں نکلی تو امام نے ہمارے واسطے ایسا کچھ کام کیا کہ ہم کو جان دینے کی ضرورت پڑے. لیکن ایسا وقت بھی آیا ہمارے اوپر اور مریدوں نے جان دینے سے پیچھے پاؤں نہیں ہٹایا. میں کچھ 25 برس پہلے ایران گیا تھا. ایران کی میں نے بہت مسافریاں کی ہیں. 12 لاکھ اسماعیلی ہیں ایران کے اندر. ایک دفعہ نارتھ کے اندر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جہاں اسماعیلی ہی رہتے ہیں اور کوئی دوسری قوم نہیں ہے, اس طرف میں پھرتا تھا. مکھی کمریا کچھ سمجھدار ہمارے ساتھ تھے تو ہم شام کو گھومنے نکلے. مجھے مکھی کمریا ایک جگہ لے گئے. دیکھا تو ایک درخت کے اوپر, جھاڑ کے اوپر کچھ ہڈیاں پڑی تھیں, لٹکتی تھیں. میں نے کہا مشنری صاحب یہ ہڈیاں ہیں نا, یہ ایک اسماعیلی کی ہیں. وہ زمانہ تھا پہلی لڑائی کا کہ جب ترکی کا جو راجا تھا عبدالحمید, سلطان عبدالحمید, وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ تھا. جس طرح سے رسول اللہ کے زمانے کے اندر
پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر تھے اور دوسرے حضرت عمر تھے، تیسرے حضرت عثمان اور چوتھے مولا علی، اور اس کے بعد تو پھر خلافت مولا علی کو قتل کر دیا اور معاویہ نے خلافت چھین لی دھوکہ بازی کر کے، اور یہ خلافت معاویہ میں چلی بنی امیہ میں 90 برس تک، اور اس کے بعد پھر یہ بنی عباسیوں کے اندر خلافت چلی گئی اور لگ بھگ 800 برس بنی عباسیوں میں خلافت رہی، لیکن ایک ہی لائن میں نہیں، 8-10 خلیفے ہوئے، پھر یہ لائن ختم ہو گئی تو کسی بھائی کی لائن چلی، اس طرح یہ خلافت چلتے چلتے 1920 میں آ کے ختم ہو گئی۔ ترکی کے اس خلیفہ نے سنی تھا، اس نے شیعوں کے اوپر بڑا ظلم کیا، ہم شیعہ ہیں، اور اس کو معلوم تھا کہ آغا خان کو ماننے والے اس دنیا کے اندر کروڑوں آدمی ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا، یعنی میں پہلی لڑائی کی بات کرتا ہوں جو 1919 میں ختم ہوئی۔ ایران بھی اس وقت اس راجا کے قبضے کے نیچے تھا، اور جب پتہ لگتا تھا کہ یہ آغا خانی ہے تو اس کو پکڑ لیتے تھے، اسماعیلیوں کو اونڈا لٹکا دیتے تھے پاؤں باندھ کے، اور سائڈ میں ہاتھ باندھ لیتے تھے اور اس کو اونڈا لٹکا دیتے تھے، وہ اسی طرح سے لٹکتے لٹکتے بھی شرم مر جاتا تھا۔ میں نے بھی جب یہ حال دیکھا، ایک اسماعیلی کی ہڈیاں آج بھی پڑی ہوئی ہیں، میں نے اس کو کہا اب تو اس کو دفن کر ڈالو، تو بولے کہ دل نہیں چاہتا کہ اس کی ہڈی کو ہاتھ لگائیں۔ ایک اسماعیلی تھا، وہ کوی تھا، ایران کی شان میں کویتا لکھتا تھا، اور اس کو یہ عبدالحمید ترکی کے سلطان نے، اس کے گورنر نے اس کو جب پوچھا کہ تو اسماعیلی ہے تو کہا ہاں میں اسماعیلی ہوں۔ اس نے کہا کہ تم آغا خان کو چھوڑ دے، اس کو گالیاں دے، تو بس کے کہتا ہے میری جان لے لو، یہ نہیں ہوگا، اور آخر اس نے جان لے لی۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ ماں اور باپ کے سامنے ایسا اوپر پھینکا گیا اور نیچے 2 آدمیوں نے تلوار پکڑی، وہ بچہ تلوار کے اوپر گر کے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ 5-6 مہینے کا بچہ، کومل بچہ، اس کی تو ہڈیاں بھی نہیں ہوتی۔ اسماعیلیوں نے بڑے ظلم اٹھائے۔ میں یہ جو بچے کی بات کرتا ہوں یہ بھی سلطان عبدالحمید ہی کے زمانے کی بات ہے، آج سے 70 برس پہلے کی، مگر اسماعیلیوں نے ایمان نہ چھوڑا۔ یہ کروڑوں ہمارے بھائی جو ادھر چین میں اور روس میں اور دوسرے علاقوں کے اندر رہتے ہیں، جنہوں نے 1000 سال سے کبھی حضرت امام کا دیدار نہیں کیا، 1000 سال سے 40-50 پیڑیاں ہو گئی، انہوں نے ظاہر میں کبھی امام کا دیدار نہیں کیا، اور اس زمانے کے اندر کیمرہ نہیں تھا کہ حضرت امام کا فوٹو کھیسے میں رکھیں یا اپنے گھر میں رکھیں، لیکن وہ لوگ ایسے مضبوط تھے اپنے دھرم کے اندر کہ وہ آنکھ بند کر کے جب وہ امام کو یاد کرتے تھے تو امام کا دیدار کرتے تھے، وہ دعا پڑھتے تھے تو امام کا دیدار کرتے تھے۔ ایسی حالت کے اندر بھی انہوں نے اپنا ایمان پیڑھی در پیڑھی سلامت رکھا۔ 1000 سال ان کے اوپر ظلم ہوئے، بچے قتل ہوئے، بھوکے مرے، جیل میں گئے، لیکن ایمان انہوں نے کہیں سلامت رکھا۔ یہ ایک عظیم چیز تھی۔ 2 برس پہلے مولانا حضرت امام تنزانیہ آئے، تنزانیہ میں حضرت امام نے فرمان کیا کہ آج تک امام تمہارا دھیان رکھتا رہے، تمہارے اندر رہے، تم کو ملتے رہے، لیکن اب میں زیادہ وقت میں اپنے ان مریدوں کے لیے دوں گا کہ جن مریدوں کو کبھی بھی باہر نکلنے کا وقت نہیں ملا اور ان کی طرف امام نے اتنا دھیان نہیں دیا۔ نہ دینے کا کارن ادھر کی پولیٹیکل راجدواری سچویشن تھی۔ ہمارے اسماعیلی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جا نہیں سکتے تھے۔ جب حضرت امام نے تنزانیہ میں 2 برس ہوئے یہ فرمان کیا تو ہم سوچتے تھے کہ مولا کس طرح وہاں جائے گا، لیکن کس کو معلوم، امام جانتا تھا کہ یہ جو کمیونزم کی امپائر ہے، یہ جو روس کی طاقت ہے، اس کا راج ٹکڑے ہو جائے گا، اور ٹکڑے ہو گیا۔ ایسٹرن یورپ سارا جتنا بھی تھا کمیونزم سے نکل گیا، آزاد ہو گیا، فری ہو گیا،
ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी से मिल गई, पोलैंड आजाद हो गया, रोमानिया के प्रेसिडेंट को उन्होंने मार डाला, और आज रूस के इस सदर्न पार्ट के अंदर उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, यूराल है, बदख्शान है, और इसी तरह से कॉकेशिया है, अजरबैजान है, ये सारे इलाके जिनका मैंने नाम लिया है इस्माइलियों से भरे हुए हैं। 7 करोड़ उधर मुसलमान हैं, 25 से 30% इस्माइली हैं। आज वो लोग आहिस्ता आहिस्ता आजाद हो रहे हैं। आने वाले 4-5 बरस के अंदर ये रशियन इस्माइली बाहर घूमने के लिए आएंगे, जिस तरह आज अफगानिस्तान के इस्माइली बाहर आ रहे हैं। 56 लाख इस्माइली हमारे चीन के अंदर हैं, और वो भी चीन के अंदर ऐसी जगह है कि जहां उनको अपने मजहब के ऊपर चलना मुश्किल है, लेकिन ऐसी हालत में भी उन्होंने अपने अंदर मजहब को संभाल रखा है। इंशाअल्लाह वो वक्त जरूर आएगा और जल्दी आएगा कि जब हम रूस के और चीन के और दूसरे मुसलमानों को साथ साथ हम अपने इस्माइली भाइयों का भी दीदार कर सकेंगे। ऐसी हालात के अंदर इमाम की दौरबनी उनको रही। हर साल 2 आदमी इमाम के हुजूर में 6-6 महीने से जाते रहे और इमाम को वहां की हालात से खबरदार करते रहे, और मौला उनके लिए फरमान भेजते रहे। जान की जोखिम से ये लोग पांव से मुसाफरी करके हजरत इमाम जहां भी होते थे वहां पहुंच जाते थे। इस तरह दीनदारों हमारा इस्माइली मजहब हर जगह मौजूद रहा। हम लोग बहुत ही नसीबदार हैं कि ब्रिटिश के राज के अंदर मौलाना हसन अली शाह मबाप ने आके हमको जमीन से उठाया और हम ऊंचे होने लगे। हम नीचे गिरे हुए थे। मैं अपनी वाजों में कभी कभी 150 बरस पहले की बातें करता हूँ कि किस तरह हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे। अरे रोटी पकाने के लिए सिगड़ी में, चूल्हे में जलाने के लिए जो हमको बर्तन चाहिए, कोयले या आग बनाने के लिए लकड़ी के पैसे नहीं थे, कपड़ा धोने के लिए साबुन के पैसे नहीं थे। आज हमारी हालत में इस बात की गवाही दी है कि हजरत इमाम हमारा मालिक, उसकी दरबानी में आज हमारे रहने के लिए छिड़ गई, कपड़ा लत्ता अच्छा हो गया, हमारे घरों में मोटरें आ गई। दुनिया के अंदर आज इधर से निकल के हम कहाँ गए? मौलाना हसन अली शाह ने बहुत से जमातों के अंदर घूम फिर के कहा कि तुम अफ्रीका जाओ। जो अफ्रीका गए आबाद हो गए, और अफ्रीका गए तो इमाम उनको वॉच करता रहा, जगह जगह दरबनी देता रहा। मौला ने तालिका भेजा। जब ये दूसरी लड़ाई शुरू हुई तो अफ्रीका में दर अठवाड़ी एक तालिका आता था। मौला फरमाया कि देखो तुम, लड़ाई अभी चालू हुई है और खूब मेहनत करो, व्यापार करो, कर कसर करो। ब्रिटिश की जीत के बाद मैं तुम्हारे लिए चंद स्कीमें सोच रखी है, मैं तुमको दूंगा। अभी तो लड़ाई चालू हुई है और हिटलर का लश्कर सारे यूरोप के ऊपर दमदमाती फिराता है, और मौला कहता है कि ब्रिटिश की जीत के बाद मैं तुम्हारे लिए एक स्कीम बनाई है, वो तुम्हें फिर दूंगा। सारी दुनिया हंस रही थी कि हिटलर की जो लश्कर है वो सब जगह जीतता जाता है। फ्रांस जैसा लश्कर, फ्रांस जैसा राज, फ्रांस जैसी ताकत 17-18 दिन भी जर्मन फौज के सामने टिक न सकी। अक्खा यूरोप, हर एक जितना मुल्क था, कोई 2 दिन में, कोई 4 दिन में, कोई 10 दिन के अंदर टूट जाता था और जर्मनी का लश्कर उसमें घुस जाता था। दिन ब दिन उसकी जीत होती रही थी, और साहब के ताली के आते हैं कि ब्रिटिश की जीत के बाद मैं तुम्हारे लिए स्कीम रखी है। इमाम की नजर जो जानती है कोई नहीं जानता। बहुत से इस्माइली ऐसा हजरत इमाम के इस फरमान के ऊपर मस्खरी करते थे, क्योंकि जो बेईमान होते हैं ना, उनको कभी छोटी सी बात मिलती है तो उनका बेईमान पना बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। और उस वक्त भी अफ्रीका के अंदर ऐसा एक ग्रुप हो गया था कि जो इमाम के इन तालीकों की हंसी करता था। ये 1940 की बात है। 1940, 41 और 42 3 बरस अफ्रीका की जमात में एक ऐसा भाग निकला दार एस सलाम के अंदर कि जो बेईमान बन गए, और उन्होंने हजरत इमाम की और अपने मजहब के विरुद्ध में चर्चा शुरू किया कर उनको नाकबार किया गया। आहिस्ता 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 4 बरस की जीत के बाद जब भी जर्मन लश्कर की हिम्मत टूटी और पलटा खाया,
اور 1945 کے اندر جب جرمن لشکر نے ہتھیار رکھ کے سرنڈر کیا، سب لوگوں کو پتا کہ لڑائی چالو ہوئی، اس وقت امام کہتے تھے کہ برٹش کی جیت ہوگی۔ برٹش کو خود بھی شک تھا۔ چرچل جو ان کا پرائم منسٹر، اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ہم ہار گئے تو ہم کینیڈا جا کے بھی لڑائی چالو رکھیں گے، اور جتنے بھی برٹش ڈاکومنٹس تھیں اور برٹش کے جو داگینے تھے، زیور تھے، برٹش کی جو قیمتی چیزیں تھیں، وہ انگلینڈ سے نکال کے انہوں نے کینیڈا بھیج دی تھی، کیونکہ برٹش کو خود کو شک تھا کہ ہم جیت سکیں گے، مگر امام کہتا تھا کہ برٹش جیتیں گے، اور برٹش جیتا۔ امام جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ، امام سلطان محمد شاہ کے 72 برس کی امامت کے بارے میں بڑے بناؤ اور چمتکار بنے۔ اس وقت ہماری جماعت بہت غریب تھی، ہندوستان کی جماعت۔ ہماری جماعت میں کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی، ہماری جماعت کے اندر ایجوکیشن نہیں تھی، ہم پچھاڑ پڑے ہوئے تھے، مگر اس امام نے ہمارے اوپر بڑی رحمت کی، محنت کی، اسکول بنائے، ہاسپٹل بنائے، ڈسپینسریاں بنائیں، والنٹیئر کوریں بنائیں، بوائے اسکاؤٹس کو اتےجن دیا، لیڈیز کے واسطے اتےجن دیا۔ 1899 کے اندر، آج سے 92 برس پہلے، امام جب زنزبار میں گئے 1899